بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فصل المتکثر المعنى له اقسام عدیدۃ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ کی بات چل رہی ہے اور تقسیم چل رہی ہے کہ لفظ کا معنی واحد ہے یا لفظ کے معانی کثیرہ ہیں۔ اگر لفظ کا معنی واحد ہے تو اس کی تین قسمیں بنی ہیں، جزئی حقیقی، متواتیت مشکک۔ اب دوسری قسم کے لفظ کے معانی کثیر ہیں تو اس کی بھی تین قسمیں ہیں، پڑھیاں سن تو ترے دسیاں نے سمجھو دی لفظ کے معانی کثیرہ ہیں، سمجھو دی گل جی۔ تو اب اس فصل میں کہ وہ لفظ اور لفظ مفرد کہ اور کس دی بات ہے، لفظ مفرد جس کے مولوی جی معنی ایک نہیں ایک سے ان واندنے کون کے معنی کثیرہ ہیں۔ اب اس کی بھی کئی قسمیں، اس کی بھی کئی قسمیں۔ فصل وہ لفظ جو کہ کثیر ہیں معنی اس کے لیے، سمجھے نا جی، نا وہ لفظ جو الف لام موصولہ جو متکثر المعنی ہے لہو اس کے لیے کئی اقسام ہیں، معنی کرنے جی۔ فصل وہ لفظ جو متکثر المعنی ہے اس کے لیے کئی اقسام ہیں۔ فصل وہ لفظ جو متکثر المعنی ہے اس کے لیے کئی اقسام ہیں۔ جب فارغ ہوئے مصنف قسم اول کے بیان سے، کس کے لیے؟ مفرد کے لیے، وہ مفرد کے جس کا معنی ایک ہے، شروع ہوتے ہیں قسم ثانی کے بیان میں وہ مفرد کے جس کے معنی کیا ہیں؟ المتکثر المعنی یعنی لفظ وہ کہ کثیر ہیں معنی اس کے جن میں وہ مستعمل ہوتا ہے، جن میں اے مطلب ہے یہ معنی کثیر ہیں، یہ اے نہیں سمجھنا بھی وضع سارے واسطے جنہ وچ استعمال ہوندا ہے، جنہ وچ اے عام ازیں کہ وضع اس کے لیے لفظ کی ہے یا وضع نہیں ہے۔ ہم نے اس لیے مقید کیا ہے تاکہ مجاز اگوں آ رہا ہو متکثر المعنی بچوں نکل نہ جائے، کیونکہ مجاز واسطے لفظ کی وضع نہیں ہوتی، وہ تو غیر موضوع ہوتے ہیں، سمجھ آتی بھی ہے۔ تو مراد ہے کہ لفظ کا استعمال جن معنوں میں ہے وہ معنی ایک سے، اس کو کہتے ہیں متکثر المعنی۔ کیا کہتے ہیں؟ ہن پڑھ گوں وجہ الحصر ان اللفظ الذي كثر معناه ان وضع ذلك اللفظ لكل معنى ابتداء بأوضاع متعددة على حدة يسمى مشتركا۔ اچھا جی توجہ، بسم اللہ، وجہ اثر سمجھیں ایک باری ساری پھر آخر دے ساری کٹھی کر لینے۔ وہ یہ ہے کہ وہ لفظ جس کے معنی کثیر ہیں جنہ وجہ استعمال ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو دیکھ، اگر وضع کی گئی ہے اس لفظ کی ہر معنی کے لیے ابتداءً متعدد اوضاع کے ساتھ علیحدہ، وہ جن معنوں میں مستعمل ہے ان سب معنوں کے لیے اس کی وضع ہے، اور وضع علیحدہ علیحدہ ہے، وضع علیحدہ علیحدہ وضع ہر معنی کے لیے مستقل۔ تو اس لفظ کا نام ہے مشترک، اس لفظ مفرد کا نام ہے مشترک۔ ہاں جی کیا آکھے جی؟ وجہ اثر یہ ہے کہ وہ لفظ جن معنوں میں مستعمل ہے اگر اس کے کئی معنی کثیر ہیں۔ اب نہ کی پہنے ہیں وہ لفظ کے جس کے معنی کثیر ہیں، اگر وہ لفظ جو معنی کثیر ہیں ان کثیر میں سے ہر معنی کے لیے اس کی وضع ہے ابتداءً کئی وضعوں کے ساتھ، کئی وضعوں کے ساتھ، یعنی ہر معنی کے لیے وضع علیحدہ علیحدہ، ہر معنی کے لیے علیحدہ علیحدہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ لفظ بولنا، یہ لفظ کو نہیں سمجھ آئی،
وہ لفظ جس کے معنی کثیر ہیں. دو صورتیں ہیں کہ وہ جو معنی کثیر ہیں 2 3 4 5 جتنے بھی ہیں اس لفظ کی وضع ہے ہر معنی کے لیے علیحدہ. تو اب اس لفظ کا نام ہے مشترک. اینو آندے جے مشترک لفظی. کی آندے نے کہ اے لفظ جیڑا ہے نا کئی معنیاں وچ شریک مشترک کے. اے لفظ اینو کی آندے نے ان مثال پڑھنا پھر منع کر دیں. کل تارۃ للذهاب وتارۃ للباصرۃ وتارۃ للركبۃ. مثلا لفظ عین اس کی واضح نے وضع کیا سونے کے لیے بھی, اس کی واضح نے وضع کی ہے آنکھ کے لیے بھی, اس کی واضح نے وضع کی ہے گھٹنے کے لیے بھی. سمجھیے تو لفظ عین یہ لفظ ان سب معنوں میں مشترک ہے کہ کوئی نہیں؟ تو عین ہے مشترک لفظی. کیا مشترک لفظی؟ جی ان آندے نے مشترک لفظی. سنیے لفظ کا معنی ہو کلی, لفظ کا معنی ایک ہے لیکن ہو کیا جس کے نیچے کیا ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں مشترک معنوی. کیا کہتے ہیں؟ اور وہ لفظ جس کا معنی کلی یہ لفظ کیا ہے مشترک معنوی کہ اس کا جو معنی ہے نا وہ کئی کے اندر شریک ہے. وہ کلی افراد وچ پائی جاندی کہ کوئی نہیں. مشترک لفظی کے لفظ کی وضع کئی معنوں کے لیے, مشترک معنوی کے لفظ کی وضع تو ایک معنی کلی کے لیے جس کے نیچے یہ کیا ہوتا ہے جو مشترک لفظی تے وہ تو یہ حاشیے پہ لکھا ہے پھر پڑھ دینا دوبارہ پھر آ جائے گا فائدہ ہو جائے گا. جی ہاں جی وجہ حسر یہ کہ لفظ وہ لفظ کہ کثیر ہیں معنی اس کے اگر وضع کیا گیا وہ لفظ ہر معنی کے لیے ابتداءً اور بلا تخلل نقل کو دخل نہیں ہے. اور چلو جی اوضاع متعددہ کے ساتھ اوضاع جمع وضع متعددہ کئی علیحدہ تو نام رکھا گیا اس لفظ کا مشترک جیسا کہ لفظ عین وضع کیا گیا ہے ایک مرتبہ اور تارتن سمجھانے کے لیے سونے کے لیے اور ایک مرتبہ آنکھ کے لیے اور ایک مرتبہ گھٹنے کے لیے. جی وجہ اثر یہ ہے کہ لفظ وہ لفظ کے کثیر ہیں معنی اس کے اگر وضع کیا گیا ہے وہ لفظ ہر معنی کے لیے ابتداءً اور ضائع متعددہ کے ساتھ علیحدہ تو نام رکھا گیا ہے اس لفظ کا مشترک جیسا کہ عین وضع کیا گیا ہے ایک مرتبہ سونے کے لیے اور ایک مرتبہ آنکھ کے لیے اور ایک مرتبہ گھٹنے کے لیے. وجہ اثر یہ کہ لفظ وہ لفظ کے کثیر ہیں معنی اس کے اگر وضع کیا گیا یہ لفظ ہر معنی کے لیے ابتداءً اوضاع متعددہ کے ساتھ علیحدہ نام رکھا گیا ہے اس کا مشترک جیسے عین وضع کیا گیا ایک مرتبہ سونے کے لیے اور ایک مرتبہ آنکھ کے لیے اور ایک مرتبہ گھٹنے کے لیے. آگے سمجھے اور دیکھو بے اوضاع یعنی جیسا کہ تھا نا موضوع اس معنی کے لیے ہے موضوع اس معنی کے لیے بھی معنی اول کی طرف نظر کیے بغیر تو یہ مشترک ہے. یہ محض نام رکھا گیا اس لفظ کا مشترک باوجہ شریک ہونے اس کے اپنے سارے معانی کے درمیان نہ کہ باوجہ شریک ہونے اس کے اپنے افراد کے درمیان. جڑا مشترک لفظی تھلے معنی ہوندے نے انہاں معنیاں نوں اس لفظ دے افراد نہیں آکھیدا افراد کلی دے ہوندے نے جیسا کہ سمجھا بعض محققین نے کیونکہ اشتراک ثانی جو ہے وہ مشترک معنوی میں ہوتا ہے بے لفظ دا معنی واحد کلی تے اون دے تھلے افراد اینو کی آندے نے چلو جی اگے اور یہاں غرض مشترک لفظی کی اگے ٹرو وَإِلَّمْ يُودَ لِكُلِّ ابْتِدَاءٍ بَلْ وُدِيَ لکلن كل ابتداء ان بل ودی اولا لمعنى ثم استعمل في معنى ثان فی معنن في معنى ثان لاجل مناسبت بینهما اور تین بلاو بھی لاجل مناسبت بینهما تم بینہما اضافت نہیں ہے کہ ان اشتہر الثانی بطورے کا الاول يسمى منقولا. بس
وجہ اثر چل رہی ہے کہ وہ یہ تھا کہ لفظ کے معنی کثیر ہیں، ہر معنی کے لیے ابتدان کیا اس کی علیحدہ ہے، اور اگر ابتداءً ہر معنی کے لیے وضع نہیں ہے، اور اگر ابتدان ہر معنی کے لیے وضع نہیں بلکہ وضع اولاً ایک معنی کے لیے ہے، پھر استعمال ہو گیا دوسرے معنی میں، پھر استعمال ہو گیا کیا اچھا دوسرے معنی میں استعمال جو ہوا ہے وہ پہلے معنی اور دوسرے کے درمیان کوئی مناسبت ہے، پہلے اور مناسبت کی وجہ سے دوسرے معنی میں بھی استعمال ہو گیا ہے جی۔ اس کی پھر آگے دو صورتیں نہ کو آخنا پڑا کہ اگر لفظ کی وضع کی وضع صورت کیڑی چاہے لفظ کے معنی چوکھے نے، یہ تو قابو رکھو نا جی، اگر لفظ کی وضع ابتدان ہر معنی کے لیے نہیں ہے علیحدہ نہیں ہے بلکہ اولاً وضع ہے ایک معنی کے لیے، بلا تھی وے پھر استعمال ہو گیا ہے دوسرے معنی کئی معنی باچے جائے دوسرے معنی میں یار مانو جے دوسرا معنی بڑے کوئی دوسرے معنی میں تو کتاب الفقہ پھر استعمال ہو گیا استعمال ہو گیا ہے دوسرے معنی میں کس لیے کہ اس دوسرے معنی میں اور پہلے معنی میں مناسبت ہے، پہلے اور دوسرے معنی میں کوئی مناسبت ہے، اس وجہ سے لفظ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہو گیا۔ اب سنیں اب دو صورتیں، اب کہ جدوں منڈا سہریاں دے گیا مڑ کے پھر اپنے پیکیاں دے بھی آیا جے سہریاں دے ہی ہو گئے، جدوں منڈا بھئی انہاں دا ہی ہو گیا یا مڑ کے آیا ہے، اگر تو وہ مشہور ہو گیا سہریاں تے ثانی میں، اگر وہ ثانی میں مشہور ہو گیا اس طور پر وطورے کا موضوع الاول مڑ کے وہاں پہ یاد ہی کو نہیں رہے، بس کتوں آیا سن جی پہلا موضوع لا اس کا ختم ہو گیا، متروک ہو گیا۔ سنیو گل، اب یہ لفظ جو دوسرے معنی میں مشہور ہو گیا ہے اور پہلا معنی متروک ہو گیا، اس لفظ کو منقول کہتے ہیں، اس لفظ کو منقول جی۔ اب دو صورتیں ہیں، اب اس کی دو اب صورتیں اس کی دو صورتیں کہ جب دوسرے معنی میں استعمال ہوا، جب دوسرے معنی میں استعمال ہوا تو دوسرے تو اب دو صورتیں ہیں کہ پہلے معنی میں استعمال ہوتا ہے یا پہلے معنی میں استعمال متروک ہو گیا، آخنا پہلے معنی میں استعمال ہوتا ہے یا پہلے معنی میں متروک استعمال کہ جب بھی بولا جاتا ہے تو دوسرا ہی معنی مراد لیا جاتا ہے، تو اگر وہ دوسرے معنی میں اگر پہلے معنی میں استعمال کتاب الفقہ نہ سمجھ آوی نا، اگر پہلے معنی میں استعمال متروک ہو گیا ہے ثانی میں ہی وہ مشہور ہو گیا ہے تو اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ منقول کہتے ہیں۔ کس کو؟ جو دوسرے معنی میں اس کی نظر سے اس کو منقول کہتے ہیں، اس کی نظر سے اس کو یار بالکل واضح تے جنا دھیان کرو تو نرا ہی اوکھا بے لفظ کے معنی کثیرہ ہے، ہر معنی کے لیے علیحدہ وضع ہے تو وہ ایک صورت آ گئی ہے، وہ مشترک ہے۔ اگر وضع ایک معنی کے لیے اور دوسرے معنی میں استعمال ہے، اس واسطے کہ کندھنا ٹیک لائی میرا پتر کہ دوسرے معنی کے لیے استعمال ہے دونوں میں مناسبت کی وجہ سے، اب دو صورتیں ہیں کہ پہلے معنی میں بھی استعمال ہوتا اور دوسرے میں بھی وہ آگے صورت آ رہی ہے، یا یہ ہے کہ دوسرے معنی میں وہ مشہور ہوا اس طرح کہ پہلے معنی میں اس کا استعمال کیا ہو گیا، بالکل متروک نہیں، کدی کدے لوڑ پوے تو پرانی گڈی بھی کم دے جاندی ہے، سمجھیے، لیکن مشہور ہو گیا ثانی میں، کیا ہو گیا، مشہور ہو گیا ہے ثانی میں۔ اب جب ثانی میں وہ استعمال ہو رہا ہے، ثانی معنی میں جس میں مشہور ہے، اس کو کہتے ہیں منقول۔ کیا کہتے ہیں؟ منقول کہتے ہیں۔ تو دوسری قسم آ گئی، پہلی کی سی، دوسری اور اگر نہ وضع کیا گیا ہو لفظ ہر معنی کے لیے، کلن لکل معنی، ہر معنی کے لیے ابتدان، بلکہ وضع کیا گیا اولاً ایک معنی کے لیے، پھر استعمال کیا گیا معنی ثانی میں، ہن پھر دو صورتیں نہیں، ہن پھر اچھا ثانی میں کیوں کیا گیا؟ باوجہ مناسبت کے ان دونوں کے درمیان،
دونوں کون مانا اول تے مانا ثانی تو ہن دو صورتاں اگر مشہور ہے اگر مشہور ہو گیا ثانی میں اور متروک ہو گیا اس کا پہلا موضوع تو نام رکھا گیا اس لفظ کا منقول ہو شبہ اور اگر نہ وضع کیا گیا ہو لفظ ہر معنی کے لیے ابتداءً بلکہ وضع کیا گیا ہو اولاً ایک معنی کے لیے پھر مستعمل ہو دوسرے معنی میں باوجہ مناسبت کے ان دونوں کے درمیان اگر مشہور ہو جائے ثانی میں اور متروک ہو جائے اس کی وضع اول تو نام رکھا گیا ہے منقول کیا نام رکھا گیا منقول اتنے آشیا پال لو نکا جا پھر اگر ٹرتے ہیں نظر آ رہے ہیں نشتہارا کہ کوئی نظر آ رہے ہیں پیچھے کو گل گڑبڑ تو نہیں ہو گئی پھنسے کھڑے ہو کوئی کمال جے یار یعنی اگر مشہور ہو گیا لفظ مفرد معنی ثانی میں اس حیثیت سے تبادر ہوندا ہے جڑا بھی جو لفظ بولیا تو معنی فوراً سمجھ آئے انہوں نے تبادر کی آندے نے فوراً شاید سمجھ آوے کہ معنی ثانی میں اس حیثیت سے کہ متبادر ہوتا ہے اس سے یہی معنی جب خالی ہو قرائن سے کوئی قرینہ نال نہ ہو لفظ بولو تو مراد یہی ہوندا ہے مراد نام رکھا گیا اس کا منقول نام رکھا گیا ایک اور بھی سجن ہوندا ہے تھی مرتجل کی شے اینو بھی سمجھ لو نال وہ ہے کہ وضع کیا گیا معنی کے لیے پھر نقل کیا گیا ثانی کی طرف لا لمناسبت لا جیسا کہ جعفر مثلاً وہ پہلے موضوع ہے چھوٹی نہر کے لیے پھر بنایا گیا علم بغیر مناسبت کے معنی اول اور معنی ثانی کے اچھا جی ہوں انہوں سمجھو ایتھے او پیچھے کہ لفظ کی وضع ہے اولاً ایک معنی کے لیے پھر مستعمل ہوتا ہو گیا ثانی معنی میں پھر مشہور ہو گیا ثانی معنی میں اول موضوع لا متروک ہو گیا پھر مشہور ہو گیا ثانی معنی میں اول موضوع لا متروک ہو گیا سمجھ آئیے اب یہ جو ثانی میں مشہور ہوا ہے اول میں متروک ہوا ہے ثانی اور اول میں مناسبت ہے یا نہیں ثانی اگر مناسبت ہے تو اب جب ثانی معنی میں استعمال ہے تو یہ منقول ہے اگر دونوں معنوں میں مناسبت نہیں ہے تو یہ جو ثانی معنی میں استعمال ہے یہ سجن مرتجل ہے یہ کیا ہے سمجھ آئیے اول اور ثانی معنی میں مناسبت ہے تو یہ ثانی معنی میں جب استعمال ہو گیا مشہور ہو گیا تو اس کا نام کیا ہے اور اگر مناسبت نہیں ہے تو یہ باز آخیا بھی مرتجل بھی منقول ہی ہوندا ہے لیکن فرق ہے نا چوتھے وضاحت لکھی ہے کہ یہاں مناسبت نہیں مناسبت او اللہ بھلا کر جے میں گالا نہیں کر رہا بھی کرنا چونگلاں دے کے بیٹھے ہو بھی ایسے گناہ نہ کریے میں سبق پڑھا رہے ہیں سمجھے ہی ایک اور بھی نکلا ہے کون مرتجل کہ لفظ کی وضع ایک معنی کے لیے پھر استعمال دوسرے معنی میں اور پہلے اور دوسرے میں مناسبت کوئی نہیں اور مشہور ثانی میں ہو جائے تو یہ کیا ہے یہ مرتجل ہے اور اگر مناسبت ہے تو پھر منقول ہے جی والمنقول بالنظر الى الناقل ينقسم الى ثلاثه اقسام توجہ جی جہاں مولوی جی نقل ہوتی ہے نا وہاں چند چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ناقل نقل کرنے والا ایک ہوتا ہے منقول جس کو نقل کیا گیا ایک ہے منقول الیہ جس کی اور یہ سارا کام کرنا نقل ناقل نقل منقول الیہ وہ منقول نو منقول آنو بھی کہہ سکتے اس سے نقل کیا گیا اس کی طرف نقل کیا گیا اور نقل کرنے والا کون ہے ناقل تو یہ سارا کام کرنا کیا ہے وہ سمجھ آئی ناقل منقول تے منقول الیہ
ਬਈ ਉਹ ਮਨਕੂਲ ਵੀ ਮਨਕੂਲ ਆਨੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਾਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਕਲ करके मनकूल इलय किस माने की तरफ इसको नकल किया गया, तो करने वाला क्या होगा? नाकिल। नाकिल। हुन मनकूल नाकिल की नज़र से 3 किस्म है। मनकूल क्या है जी? मनकूल नाकिल की नजर से 3 किस्म। उच्ची बोल। मनकूल नाकिल की तरफ नजर से 3 किस्म। ये जी दूसरी किस्म नहीं चलती भी कि लफ्ज़ की वज़ा इब्तदान एक माने के लिए और इस्तेमाल है दूसरे में, फिर पहले में इस्तेमाल मतरूक हो गया है और मुनासबत भी है, इसको मनकूल कहते हैं। इन दी उन्हें जो बास चलती पी वो दूजी सूरत अगले पासे आवेगी कि बे लफ्ज़ की वज़ा एक माने के लिए इस्तेमाल दूसरे में और पहले में इस्तेमाल मतरूक नहीं, तो पहले विच इस्तेमाल होवे तो की सानी विच होवे तो की अगले पासे आ रहा हकीकत मजाज। तो मनकूल नाकिल की नज़र से 3 किस्म पर है। और मनकूल नज़र करते हुए नाकिल की तरफ मुनकसिम होता है 3 अकसाम की तरफ। ये हुण जेहड़े तुसीं बैठे जी हस्तियाँ जिस तरह पढ़ रहे हो, क्या आपको इतमाद है कि आप कल की किताबें इस तरह पढ़ा लोगे? अगर इस तरह नहीं पढ़ानी है तो फ़ायदा क्या होगा जी? मरने का फ़ायदा की है? हाँ जी। और मनकूल नजर करते हुए नाकिल की तरफ मुनकसिम होता है 3 किस्मों पर। शाबाश शाबाश शाबाश। मनकूल नजर करते हुए नाकिल की तरफ मुनकसिम होता है 3 किस्मों पर। 3 किस्मों की तरफ। ओ पलावी जी आगे में अहदुहा अल मनकूल अल उर्फिय्यु बेएतिबार उर्फी 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 जो नहीं उर्फी बेएतिबार कौन नाकिल उर्फन आम। हाँ ये निस्बत ही ठीक है। तवज्जो जी आगे पढ़ दे। वसानी हाँ वसानी हाल मनकूल अल शरई शर मन मनकूल शरी लुल क्यों है बड़े इदगाम ही इहदे विच बेतबारे बेतबारे ही अरबाब शरई। ओ बड़े खबर ही वे कौन दी वाजियो वसालिसुहा वसालिसुहा अल मनकूल अल इस्तिलाहिय्यु बेतबारे कौन ही उर्फन खासन व ताइफतुम मखसूसतुन। अच्छा पीछे उर्फन तो को ताइफतुन मरफू बन गए मखसूसतन तम मखसूसतन तम मखसूसन। कमाल है यार, कानून किधर गए? वजह असर के मनकूल नाकिल की नज़र से कितनी किस्म है? नाकिल उर्फ आम है या नाकिल शरा शरीफ है या नाकिल उर्फ ख़ास है या नाकिल नाकिल शरह शरीफ है नाकिल उर्फ खास। आम खास ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ कर लो। नाकिल शरा शरीफ है या नाकिल उर्फ आम है या नाकिल उर्फ खास है? हाँ जी क्या आखे जी? नाकिल शरह शरीफ है या नाकिल उर्फ आम है या नाकिल उर्फ खास है? फिर आख नाकिल शरह शरीफ है या नाकिल उर्फ आम है? वो शरा शरीफ शारे नहीं अदबन शरा शरीफ बोल रहे हैं हम जी। मैं नाकिल शरा शरीफ है जी। नाकिल शरह शरीफ है या नाकिल उर्फ आम है या नाकिल उर्फ खास है? फिर आख नाकिल नाकिल शरह शरीफ है या नाकिल उर्फ आम है या नाकिल उर्फ खास है? अगर नाकिल शरा शरीफ है इसको मनकूल शरी कहते हैं। क्या कह? अगर नाकिल शरह शरीफ है तो इसको मनकूल शरी कहते हैं। और अगर नाकिल उर्फ आम है तो इसको मनकूल उर्फी कहते हैं। अगर नाकिल उर्फ आम है तो इसको मनकूल उर्फी कहते हैं। और अगर नाकिल उर्फ खास है तो इसको मनकूल इस्तिलाही कहते हैं। इसको मनकूल इस्तिलाही कहते हैं। हाँ मनकूल उर्फी मनकूल शरी ते मनकूल इस्तिलाही। हाँ जी। अगर नाकिल उर्फ खास है तो इसको मनकूल इस्तिलाही कहते हैं। फिर आख अगर नाकिल उर्फ खास है तो इसको मनकूल इस्तिलाही कहते हैं। मुड्डो आखना अगर नाकिल शरा शरीफ है नाकिल शरह शरीफ तो ये मनकूल शरी। अगर नाकिल उर्फ आम है तो ये मनकूल उर्फी है और अगर नाकिल उर्फ खास है तो ये मनकूल इस्तिलाही। फिर एक बार आख अगर नाकिल शरह शरीफ है तो ये मनकूल शरी है। अगर नाकिल उर्फ आम है तो ये मनकूल उर्फी है। अगर नाकिल उर्फ खास है तो ये मनकूल इस्तिलाही है। इस्तिलाही है। समझिए गल? तो मनकूल नाकिल की नज़र से कितनी किस्म हो गया? केड़े ना ने? मनकूल उर्फी फिर आख
शरी मनकूल उर्फी मनकूल بے منقول عرفی کون ہے کہ ناقل کون ہے؟ منقول شرعی، शरा ناقل شرع شریف ہے تے منقول منقول اصطلاحی عرف خاص، سمجھیے؟ شرع شریف ناقل ہے، یہ تو آپ کو سمجھ آ کہ بھئی شریعت میں لفظ کا معنی پہلے کوئی اور تھا، شریعت نے اس کو اپنے اندر اور معنی میں استعمال کیا۔ عرف عام سے مراد ہے عام لوگ کی، کہ ایک لفظ کا معنی لغت میں اور ہے، پھر عام لوگوں کی اصطلاح میں کسی اور معنی میں استعمال ہو گیا، سن دے ہو؟ تو عرف خاص یہ جو فنون ہے سارے، کون؟ ناوی جو ہیں جتنے بھی لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے لغوی معنی اور ہیں کہ کوئی نہیں، لیکن وہ جو تعریفیں کرتے ہیں ان کے نزدیک وہ ہے۔ منطق کے اندر اپنی اصطلاحیں، اصول فقہ میں اپنی اصطلاحیں، سمجھی ہو کہ لفظوں کے معنی اور، لیکن یہ جو فنون کے اندر اصطلاحیں ہوتی ہیں تو یہ ہر فن کی اپنی اصطلاحیں ہیں نا، یہ عرف خاص ہو گیا۔ منقول شرعی میں تو یہ ہے کہ شرع شریف نے ایک لفظ کا معنی لغت میں اور ہے، اس کو استعمال کیا اور معنی کے لیے، تو منقول عرفی یہ ہے کہ لفظ کا لغوی معنی اور ہے، عام لوگوں نے، کو خاص اصطلاح نہیں، عام لوگوں نے اس کو اور معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو منقول اصطلاحی یہ ہے کہ یہ جو علوم کی اصطلاحیں نہیں، اور ناویاں دی اپنی اصطلاح ہے، واجو آج تک مت نہیں سمجھا سکیا کوک، وہ صرفیاں دی اپنی اصطلاح ہے، منطقیاں دی وہ جڑی شیاں ہوندے نے ہر جگہ بیان نہیں کرتے کہ اس کا لغوی معنی یہ ہے اور اصطلاح میں یہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، معنی کرو، ایک ان تین کا منقول عرفی ہے باعتبار ہونے ناقل کے عرف عام، معنی کرو۔ ایک ان تین کا منقول عرفی ہے باعتبار ہونے ناقل کے عرف عام۔ تو تعریف سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں کہ ناقل کون ہے؟ عرف عام۔ ہاں جی شابہ۔ ایک ان تین کا منقول عرفی ہے باعتبار ہونے ناقل کے عرف عام، اور دوسرا ان تین کا دوسرا ان تین کا منقول شرعی کیے باعتبار ہونے منقول کے نہ باعتبار ہونے ناقل کے ارباب شرع کا، ارباب شرع شریعت والے اللہ اور اللہ کے سونے محبوب جی۔ دوسرا ان تین کا منقول شرعی ہے باعتبار ہونے ناقل کے ارباب شرع، ارباب جمع رب، رب بنی والا جی۔ باعتبار ہونے ناقل کے ارباب شرع، اور تیسرا ان تین کا تیسرا منقول اصطلاحی منقول اصطلاح باعتبار ہونے ناقل کے عرف خاص اور طائفہ مخصوصہ۔ عرف خاص تو بعد طائفہ مخصوصہ آکھے کہ پتہ لگ جائے بھی ناویاں دی اپنی اصطلاح ہے، منطقیاں دی، صرفیاں دی، اور لفظ جڑے استعمال کرتے نے سارے انہی ناو پڑھے اور جے تک جڑے لفظ وچ استعمال تک تعریفاں کرتے نے اور لغوی معنی تے ہو رہے نہ کو مثالاں تیناں دی آ رہی ہیں جی۔ تیسرا ان تین کا منقول اصطلاحی ہے باعتبار ہونے ناقل کے عرف خاص اور طائفہ مخصوصہ۔ ہاں اصطلاحی ہے باعتبار ہونے ناقل کے عرف خاص اور طائفہ مخصوص۔ اگے ٹرو ان تیناں دیاں مثالاں پڑھنیاں نے، پھر چوتھی قسم رہندی کچھ بھی نہیں، جگہ مرن کیوں لگ پے ہو جی۔ مثال الاولی کا لفظۃ الدابۃ کان فی الاصل موضوعا لما یدب علی الارض ثم نقلہ العامۃ للفرس او لذات القوائم الاربع۔ بس مثالاں دیندے نے، لفظ ہے دابۃن کی ہے، ایندا لغوی معنی قرآن وچ بیان ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو بھی چیز زمین پر چلنے والی ہے، جو بھی اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ تو دابہ کا لغوی معنی ہے ما، وہ جانور، یدبو جو چلتا ہے زمین پر، کیڑی تو لے کے تے ہاتھی تک کو، اے سارے کی نے، دابہ کی نے؟
لیکن عربوں کے ہاں جو عام عربی ہے وہاں پہ دابا بول کر مراد کوڑا کوڑی کھوتا کھوتی خچر خچری لیا جاتا ہے جنہاں تے سواری کیتی جاندی ہے جنہاں تے اس معنی میں اس کو استعمال کر لیا اس معنی میں ہیں یہ بھی دابا کے فرد ہی تو یہ عام فردوں کو لفظ کو خاص فردوں کے چند فردوں کے لیے خاص کر دیے چند فردوں کے لیے خاص کر دیے یا ان کے لیے بولتے ہیں جن کے چار ٹانگیں ہیں جن کی ان کو کہتے ہیں کیا دابا تو عام طور پر یہ سواری کے جان پر بولا جاتا ہے جانور پر جی مثال منقول عرفی کی مثال دیتے ہیں جیسا کہ لفظ دابا اب شروع میں لفظ دابا کی وضع تھی ہر اس شے کے لیے جو زمین پر چلتی ہے لیکن پھر عربیوں قرآن پاک میں اسی طرح ہر کا رزق اللہ کے ذمہ ہے جی پھر عربیوں نے اس کو عرف عام میں خاص نہیں عام میں کس میں ان کو استعمال کیا ان جانوروں کے لیے جو سواری کے ہیں جو سواری کے ہیں جو سواری اب یہ کیا ہو گیا دابا جب استعمال کیا جائے سواری کے جانوروں میں تو لفظ دابا کون سا ہوا کون سا ہوا کون سا ہوا او منقول عرفی او کلفی مثال اول کی جیسے لفظ دابا تھا اصل میں وضع کیا گیا واسطے اس جانور کے جو چلتا ہے زمین پر پھر نقل کیا اس لفظ دابا کو عامہ نے اماں نے نہیں عامہ اکثر لوگ فرس کے لیے یا چار ٹانگوں والے کے لیے مراد چار ٹانگوں تو کھوتا کھچر جی بجڑ سواری دے کام آؤندے نے شابہ جی مثال اول کی جیسے لفظ دابا تھا اصل میں وضع کیا گیا ان جانوروں کے لیے جو چلتے ہیں زمین پر پھر نقل کیا اس کو عامہ نے فرس کے لیے یا چار ٹانگوں والے کے لیے جی مثال اول کی جیسے لفظ دابا تھا اصل میں وضع کیا گیا ان جانوروں کے لیے جو چلتے ہیں زمین پر پھر نقل کیا عامہ نے فرس کے لیے اور ان جانوروں اور چوپائیوں کے لیے مطلقاً نہیں چار ٹانگوں والوں کے لیے وہ مراد کھوتا اور خچر اگے مثال مثال ثانی کا لفظ صلاتی کان فی الاصل بمان الدعاء ثم نقلہ الشارع الی ارکان مخصوصۃ لفظ دوسرے کی مثال منقول شرعی لفظ صلاۃ اصل میں اس کا معنی ہے دعا اصل میں معنی اس کا دعا کس کا صلاۃ دعا پھر شارع نے اس کو نقل کیا ارکان مخصوصہ والے معنی میں اب صلاۃ جی کی صلاۃ ارکان مخصوصہ کے مجموعے کا نام ہے قیام رکوع سجود سمجھ آئی ہے جی ساڈی زبان چ معنی کس دا نماز بندہ کہے پتر نماز پڑھی ہو تو لغوی معنی کہے جی دعا منگی تو بھی بڑی بھی انج نہیں عرف چون کی مراد ہے آ جڑی ہوندی ہے نماز آ جڑے نماز نہیں پڑھتے لوگ مسیت ویکھی نہیں کدی وہ نماز ویکھی کدی مسیت والے عبدالعزیز کسی بندے نے ککڑی پورے مسیت نہیں لوگ جاندے وضو کر کے وہ نماز پڑھنے جاندے نہیں بولے بلال ہاں جی شاباش جی مثال منقول چلو جی مثال ثانی کی جیسے لفظ صلاۃ تھا اصل میں بمانا دعا ایدے یار ویخ کتاب والے پرا کیڑا بندہ ہی پھر نقل کیا اس کو پھر وہ ویکھی جا نقل کیا اس کو شارع نے ارکان مخصوصہ کی طرف تو لفظ صلاۃ جب ارکان مخصوصہ میں استعمال ہے تو اس لفظ کا کیا نام ہے کیا نام ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جی مثال ثانی زکوٰۃ لغوی معنی اور ہے اب زکوٰۃ مال سے ایک مخصوص حصے کا اللہ کے لیے دینا یہ ہے اسی طرح صوم کا لغوی معنی ہے مطلق امساک شریعت میں اس کا معنی خاص ہے صبح و صادق سے غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکنا
تو یہ سب لفظ کیا ہیں؟ بولو ہاں جی. مثال ثانی کی جیسے لفظ صلاۃ تھا اصل میں بمانا اسی طرح سنت کا لفظ لغوی معنی طریقہ، طور طریقہ. تو شریعت کے اندر جب سنت بولا جائے تو اس سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. سمجھیے؟ تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ منقول شرعی. منقول شرعی. اس طرح جی پھر نقل کیا اس کو شارع نے ارکان مخصوصہ کی طرف. ہاں جی. مثال ثانی کی جیسے لفظ صلاۃ تھا اصل میں بمانا نماز کا ٹائم ہو گیا ہی، چادر شادر ٹور لے کے ٹور پہ سارا ارشا پنگ پوسڑا. جی نقل کیا اس کو شارع نے ارکان مخصوصہ کی طرف. آگے جی. مثال الثالثی کا لفظ الاسم کان فی اللغت بمعنى العلو ثم نقلہ النحاة الى کلمۃ مستقلۃ فی الدلالۃ غیر مقترنۃ بزمان من الازمنۃ الثلاثۃ. تیسرے کی مثال منقول اصطلاحی کون؟ جیسا کہ لفظ اسم کون؟ تو اس کا لغوی معنی علو، بلندی. لغوی معنی کیا ہے اس کا؟ علو. لیکن ناویوں نے اس لفظ اسم کو نقل کیا ہر وہ کلمہ جس کا معنی مستقل ہو اور وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن نہ ہو، اس کلمے کو اسم کہیں گے. تو یہ کیا ہو گیا؟ لفظ اسم جب اس معنی میں استعمال کریں تو منقول اصطلاحی ہو گیا. سمجھ لگی کوئی نہیں؟ مثال تیسرے کی جیسا کہ لفظ اسم تھا لغت میں بمعنی علو، پھر نقل کیا اس کو نحات نے کلمے کی طرف. ایسا کلم جو مستقل ہو دلالت میں، نہ مقترن ہو وہ آزمینہ ثلاثہ میں سے کسی زمانے کے ساتھ. جی مثال تیسرے کی جیسا کہ لفظ اسم تھا لغت میں بمعنی علو، پھر نقل کیا اس کو نحات نے کلمے کی طرف. ایسا کلمہ جو مستقل ہے دلالت میں، نہ مقترن ہو تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ. مثال ثالث کی جیسے لفظ اسم پنڈ ٹوٹ گیا سر یہ تھی کیونکہ تھوڑا پتہ نہیں لگتا منٹ ہے تو اسی کرو پھر کے آ بھی جاندے اسی غریب اتنے بیٹھے رہنے ہیں. جی جی ہے لغت میں بمانا علو، پھر نقل کیا اس کو نحات نے کلمہ مستقلہ کی طرف. کلمہ کی طرف جو مستقل ہے دلالت میں. کس پر دلالت کرنے؟ معنی پر دلالت کرنے. کنی باری تعریفیں پڑھی ہیں جی. نہیں مقترن زمانے کے ساتھ ازمنہ ثلاثہ. تینوں زمانوں میں سے کسی سے. پڑھنا ہے گا کہ بس چلو جاؤ پھر. یہ جو بچے رہندا جو تیسری قسم تو کچھ اور گلاں بھی نال نے پھر وہ دوسری کتاب میں پھر کل